پاکستان کی معیشت کے بارے میں ہوتی رہیں، جس کے اندر تجزیاتی طور پر آپ کا نام بھی آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان اگر یہ نہیں کیا تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے. اب آئی ایم ایف کے ساتھ نئی ڈیل کے بعد جو آپ کو معاشی طور پر انڈیکیٹرز نظر آتے ہیں جو بالکل نئے نویلے ہیں، ہمیں پتا ہے اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ دم، اس کے پیش نظر آپ کو لگتا ہے کہ جو بڑی گمبھیر قسم کی پیشین گوئیاں تھیں وہ شاید آف دا مارک تھیں؟ طلعت بھائی بہت شکریہ. میرے خیال سے آف دا مارک نہیں تھی، کیونکہ جو پیشن گوئی تھی وہ ایک ہی تھی کہ اگر آئی ایم ایف نہیں ہوا تو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے. سمپل سی یہ بات تھی. کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اور کوئی مسائل ہیں، مطلب کوئی اور مسئلے جو بھی ہیں، لیکن جو بیسک مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ نے آئی ایم ایف سے انشورنس نہیں لیا تو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے. اب آپ کا آئی ایم ایف کا انشورنس ہو گیا تو وہ ایک جو معیشت کے اوپر ایک جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے، تو مطلب وہ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ بات تو اب درست پروو ہو گئی ہے کہ حکومت جو بھی کہتی رہی تھی بات صحیح تھی ہم جیسے لوگوں کی کہ ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا جب تک کہ آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ نہیں ہوئی تھی. اب جب آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو گئی اور یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے. لیکن یہ مفروضہ کہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ نہیں ہوگا یہ کیوں بنایا گیا، یہ جانتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ تو ہونا ہی تھا؟ تو وہ فیز جو تھی، ایک الزام یہ ہے جو نئے سیئرز جن کو کہا جاتا ہے، جو منفی باتیں کرتے رہے ہیں، جن کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب ہمیشہ جو ہے سخت الفاظ میں زبان بھی کبھی کبھی استعمال کرتے، سخت الفاظ بولتے ہیں، وہ پھر کیوں اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ معاہدہ نہیں ہوگا؟ واٹ ور دا ریزنز، نوئنگ فل ویل کہ جانا تو ہے ہم نے اور ہو بھی جائے گا؟ نہیں، کسی نے یہ اسپیکولیٹ نہیں کیا تھا کہ معاہدہ نہیں ہوگا. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ معاہدہ کرنا ضروری ہے. لیکن جو خواجہ آصف نے جو فرمایا ہے میرے خیال سے پرسوں ایک شو پہ کہ جو گولہ باری برسائی گئی تھی ڈار صاحب کی طرف سے آئی ایم ایف کے خلاف اور نیشنل اکنامک پالیسیز کے خلاف، اس کی وجہ سے جو 9 مہینے ڈیلے ہوا یہ پروگرام، اور پھر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آپ جانتے ہیں طلعت بھائی کہ پرائم منسٹر نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل داؤ پہ لگایا ہے. پرائم منسٹر کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ آئی ایم ایف سے جا کے نیگوشیٹ کرے اور پھر وہ اسٹیٹ بینک کو بولے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤ اور یہ کرو وہ کرو. یہ کام تو فائنانس منسٹر کا ہوتا ہے. یہ کام تو میں نے کیا ہے پچھلے دنوں میں، پچھلے زمانوں میں ڈار صاحب نے کیا ہے، حفیظ شیخ نے کیا ہے، دیگر لوگوں نے کیا ہے. یہ پرائم منسٹر کا کام تو نہیں ہوتا جو پرائم منسٹر نے جا کے کیے ہیں. مطلب یہ تو پھر ظاہر ہے کہ فورن پالیسی پہ پرائم منسٹر صاحب کی بڑی ہیلپ ہوتی تھی، آرمی چیف کی ہیلپ ہوتی ہے، ہمیشہ پاکستان میں ہوتا ہے. لیکن یہ تو پرائم منسٹر نیگوسیشن میں بھی شامل ہوئے ہیں. تو یہ کام لیکن آپ کو لگا کہ لیکن آپ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے علم ہے کہ آئی ایم ایف نے جس طریقے سے نیگوشیٹ کیا ہے وہ بھی غیر معمولی ہے. انہوں نے کیسے کیسے طریقے سے ہمارے کان نہیں کھینچے، کیسے کیسے طریقے سے ہماری ناک نہیں رگڑوائی. آپ وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں، آرمی چیف کو بیچ میں انوالو ہونا پڑا. مجھے یہ بھی بتانے دیجئے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بیچ میں انوالو ہونا پڑا، تمام ریاست کو انوالو ہونا پڑا. جی تو اس میں انہونی کیا ہے؟ مطلب آئی ایم ایف کے اوپر بلیم جانا چاہیے کہ انہوں نے اتنا سخت رویہ اختیار کیا، نہ کہ ان لوگوں کے اوپر بلیم جانا چاہیے جو اس کو ٹیکل کر رہے تھے. یار طلعت بھائی آپ کیوں مجھ کو گناہگار کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پیسوں کی ہمیں ضرورت ہے. نہیں، میں گناہگار نہیں کر رہا، آپ کو بھی پتا ہے کہ میں اضافہ کر رہا ہوں، اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ تو خیر آپ نے پہلے سے چلیں آپ کو بھی ساری بات پتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس سے ایک پولیٹیکل نیریٹو تھی کہ جیو پالیٹکس ہو گئی ہے، کسی نے نیوکلیر بم کی کوئی بات کر دی ہے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. جیو پالیٹکس تو ہمیشہ سے ہوتی ہے. چائنا اور امریکہ کا جو کمپٹیشن چل رہا ہے وہ ابھی تو نہیں ہوا ہے، سپٹمبر میں تو شروع نہیں ہوا ہے. ڈار صاحب کے آنے کے بعد اور میرے جانے کے بعد تو پہلے سے تھا. کیا مطلب جو عسکری قیادت ہے اور وزیر اعظم ہے یہ ایک اپنے لیول پہ بات کرتے ہیں نا. سعودی عرب نے آپ کو $2 بلین کا وعدہ کیا، وہ کوئی ہمارے مطلب اکنامک بیسس پہ تو نہیں دیا گیا، پولیٹیکل بیسس پہ وہ ڈپازٹ دی گئی ہے. یو اے ای نے آپ کو $1 بلین کا وعدہ کیا، یہ اکنامک بیسس پہ تو نہیں دی گئی، پولیٹیکل بیسس پہ وعدے دیے گئے ہیں. چین کے بینکوں نے آپ کے پیسے ری رول کر دیے جبکہ کوئی بھی ویسٹرن بینک نے اور مڈل ایسٹرن بینک نے نہیں کیے، اور وہ جو چائنیز کمرشل بینکس نے ری رول کیے ہیں وہ بھی پولیٹیکل بیسس پہ کیے ہیں. تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ کون کرواتا ہے، عسکری قیادت ہوتی ہے، وزیر اعظم ہوتے ہیں، اس لیول پہ یہ بات ہوتی ہے. لیکن دیٹ سیڈ آپ یہ سوچیں کہ سعودی عرب نے جب $2 بلین آپ کو کمٹمنٹ کرے تھے فروری کے
अंदर, तो फरवरी से लेकर अब तक उन्होंने पैसे क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो कह रहे थे कि पहले IMF से डील करो, पहले तुम ये अपने आप को तैयार कर लो कि तुम डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे, तो लेकिन तुम अपने घर में आग लगाना बुझा दोगे तो हम ये पैसे देंगे। IMF was dragging its feet, you know that. उनके बयानात जो हैं इंतहाई सियासी किस्म के बयानात थे, वो तो ऐसी ऐसी चीजों में घुस गए थे कि जहां पर कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो हमसे ये भी करवाएंगे। मैंने कहा मसलन क्या चीजों पे इन्होंने करवाया जो आपने नहीं सोचा था? मसलन मुझे नहीं पता। मसलन वो हमसे कह रहे थे कि आप एक मिनी बजट लेके आए, वो हमें मुकामी टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि आपको सियासी स्टेबिलिटी चाहिए फॉर अ मल्टीलैटरल डोनर टू बी टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मतलब ये कि ये तो अनहोनियों में से एक है ना, बहुत गैर मामूली नहीं है, लेकिन गैर मामूली तो है कि नहीं? नहीं, देखें नवंबर ऑफ लास्ट ईयर, नवंबर ऑफ 21 के अंदर शौकत तरीन साहब भी मिनी बजट लेके आए थे। जुलाई के अंदर जब इन्होंने बजट पेश किया था तो बड़े बुलंद बाला दावे थे, लेकिन नवंबर में फिर वो मिनी बजट लेके आए। पाकिस्तान में मिनी बजट तो जब भी IMF से बात हुआ है, तो ये डॉक्टर साहब भी मतलब एक बजट के उसमें वो हुआ है, तो IMF ये बात तो करती है। जब मैंने भी बजट पेश किया था, उसके जब 6 दिन बाद 8 दिन बाद जब बजट स्पीच की, तो हमको कुछ मजीद टैक्स लगाने पड़े थे, तो जब वाइंडिंग अप के अंदर, तो ये तो IMF से निगोसिएशन होती है। लेकिन जब आप एकदम सीरियस हो गए, जब प्राइम मिनिस्टर ने MD से बात की, तो IMF तो करने के लिए तैयार था ये बात। IMF ने आपको वो 9 महीने का प्रोग्राम दिया जो आप सोच भी नहीं रहे थे। आप तो 9th रिव्यू पे खड़े थे, उन्होंने कहा नहीं और भी पैसे ले लो, क्योंकि मतलब जरूरत थी। आपके तो बहुत सारे दोस्तों ने आपकी बड़ी मदद करी है, जिसके अंदर सऊदी अरब भी शामिल था, मेरे ख्याल से अमेरिका भी शामिल था, कि जिन्होंने बड़ी मदद करी है इसके अंदर। और जाके आपको सऊदी अरब ने वो 2 बिलियन जो दिए हुए थे, या UAE ने 1 बिलियन दिया हुआ था, वो क्यों नहीं दे रहे थे आपको? वो ये कह रहे थे कि IMF से सौदा कर लो, IMF से डील कर लो, हम आपको दे देंगे। और IMF आपसे क्या कह रहा था? IMF आपसे ये कह रहा है कि यार जो आपके कवानीन है उसको फॉलो कर लो इन टर्म्स ऑफ गैस प्राइसेस या बिजली के प्राइसेस। IMF कह रहा है कि आप जो है वो 0.5% जो या 0.4% पे फिर बाद में वो मान गया प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए। जब आपका इतना बड़ा डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, आपका सिर्फ 9% टैक्स टू GDP है, तो IMF ये बातें तो गलत नहीं कर रहा है। आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको एकदम IMF को छोड़ना पड़ेगा, ICU से निकलना पड़ेगा और आपको मईशत ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी मईशत यहीं पे खड़ी रहेगी कि जहां आप जो बेसिक चीजें अपनी नहीं कर रहे, तो फिर वो तो आपको बार बार IMF में जाना पड़ रहा है। आपने देखे ना कि पहले हमारी रेटिंग्स कम हो रही थी, फिच ने रेटिंग कम करी, मूडी ने रेटिंग कम करी, लेकिन जिस दिन IMF का हो गया तो उन्होंने रेटिंग्स बढ़ा दी। तो वो कोई हमारे खिलाफ नहीं कर रहे थे ना, उस रेटिंग एजेंसी का एक मुस्बत नतीजा तो निकलता है। लेकिन मुझे मैं ब्रेक में जाने से पहले आपके पास में एक ऑब्जर्वेशन छोड़ जाता हूं। तो आपके बयान से लगता ये है कि IMF भी ठीक था, अमेरिका ने भी बड़ी मदद की, सऊदी अरब ने भी बड़ी मदद की, चीन ने भी बड़ी मदद की, और असल में जो हमाकतें थी वो हमारी तरफ से ही थी, क्योंकि अभी तक